حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، جس طرح ہمارے ہاں ایک منصب پر کسی کو فائز کرنے کے لیے اس کا انٹرویو کیا جاتا ہے۔ تمام امتحانات میں وہ کامیاب ہو گئے، تب اللہ رب العزت نے آپ کو امامت کبریٰ کا منصب عطا کر دیا، پوری انسانیت کا امام بنا دیا آپ کو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں، آپ نے بتوں کو توڑا، آپ نے شرک کو توڑا، آپ نے کہا اگر یہ چاند میرا خدا ہے تو ڈوب گیا، ڈوبنے والا خدا نہیں ہوا کرتا، اگر یہ سورج میرا خدا ہے تو اب ڈوب گیا، ڈوبنے والا خدا نہیں ہوا کرتا۔ بتوں کو توڑا، آگ میں جھونک دیے گئے، اللہ نے وہ آگ بھی آپ کے اوپر گلزار بنا دیا۔ یہ سارے امتحانات جو آپ شرک کے خلاف لڑتے رہے، بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم کرتے رہے، تمام زندگی اس میں گزار دی، لیکن جب آپ کو خلافت مل گئی، انسان کی خلافت، امامت کبریٰ آپ کو عطا ہوئی، آپ کا لب و لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اب وہی شخصیت جو توحید کا پرچار کرتی تھی، وہی شخصیت جو شرک کے بتوں کو توڑا کرتی تھی، اب اللہ کے سامنے گویا ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، یا اللہ میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے شہر والوں کو آپ پھل فروٹ عطا فرمائیں۔ کوئی دال ساگ کی بات نہیں کی، پھل فروٹ کی بات۔ کوئی کہتے ہیں ثمر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ نتیجہ خیز ہو، ثمراور ہو، اچھے نتائج اس پر مرتب ہوں، ایسا نظام عطا کر دو۔ لیکن آپ نے قید لگا دی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہمیں پھل فروٹ کا نظام اور رزق عطا کر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، قال ومن کفر فأمتعه، اس دنیا میں تو اگر کوئی مجھے نہیں مانے گا اور ایمان نہیں لائے گا تو اس کو بھی دیا گا۔ یہ ہے وہ دین اسلام کہ کس طرح وہ پوری انسانیت کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اس کے خوشحال معیشت کی بات کرتا ہے، اس کو امن عطا کرتا ہے، اور پیغمبر جب اپنے ایمان والے بھائیوں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے نہیں، میں تو غیر مسلموں کو بھی دوں گا جب تک کہ وہ دنیا میں۔ یہ وہ نظام ہے جو اللہ رب العزت انسانیت کو عطا کرتا ہے، اور جب انسان ناشکری کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا تو پھر سزا کس بات کی دیتا ہے؟ وہاں بھی آپ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں، امن اور معیشت کا۔ اللہ تعالیٰ مثال پیش کرتے ہیں ایسی آبادی کا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، ایک ایسی آبادی کا کہ جس میں امن بھی تھا اور جس میں لوگ پورے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اور اس امن اور اطمینان کی علت کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے روزی ان کے پاس کھچ کھچ کے آ رہی۔ وہاں خوشحال معیشت، اس خوشحال معیشت میں امن بھی تھا، اس میں اطمینان بھی تھا، لیکن فکفرت بانعم اللہ، جب اس بستی والوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا انکار کیا، کفران نعمت کیا، تو پھر اللہ نے جو سزا دی وہ دو باتوں کی، ایک بھوک کی سزا اور ایک بدامنی کی سزا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ ذرا اپنے حالات دیکھ لیجئے نا، اپنے وطن پہ ذرا نظر ڈال لیجئے، ہمارے اس وطن میں کیا امن ہے؟
کیا ہمارے ملک میں معیشت ہے؟ جس لا الہ الا اللہ کے نعرے پر ہم نے یہ وطن عزیز بنایا، برصغیر کے مسلمانوں کو جس کلمے کے نام پر ہم نے دعوت دی، ہم نے 75 سال 76 سال اور اس وقت ہم 77 سال پورے کر رہے ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ دغا کی ہے، بغاوت کی۔ تو اللہ تو موجود ہے کہ میرے نعرے پر، میرے نام پر تم انسانیت کو دھوکے دیتے ہو، تو خوشحالی کہاں سے آئے؟ اللہ سے ہم بغاوت نہیں کریں تو اللہ نے تو بتا دیا، اس بستی کی مثال بھی آپ کو دے دی کہ امن بھی تھا، معیشت بھی تھا، اطمینان بھی تھا، سکون بھی تھا، لیکن جب کفران نعمت کیا تو پھر سزا بھی دے دی، اور وہ کیا؟ بھوک کی سزا، بدامنی کی سزا۔ آج ہم وہی چیز ہو رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی من حیث القوم، چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ عوام ہو، اس پہلو پہ نظر کیا؟ لمحے لمحے ہم اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، کبھی ہم کسی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، کبھی ہم کسی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں اگر معاشی لحاظ سے کوئی ڈوب رہا ہے، خطے میں اگر کوئی ملک معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے تو ایک تنہا پاکستان ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس کے علاج دیکھے؟ ہمارے نظام میں خامیاں، ہماری اسمبلیاں، ہماری پارلیمنٹ، عوام کے نمائندگان کی پارلیمنٹ، اس میں لوگ ضرور بیٹھے ہیں عوام کی نمائندگی کے نام پر، لیکن میں علن اعلان یہ بات کہتا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ اس میں جائز قسم کے نمائندے بیٹھے ہیں، عوام کے حقیقی نمائندے نہیں بیٹھے، اور جس ایوان پر عوام کا اعتماد نہیں ہوگا وہ کبھی عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ میں نے تو پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کہی کہ آپ ٹیکسز کی بات کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیا کرتے، یہ تو ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ جب انگریز کی حکومت تھی تو لوگ انگریز کو ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے، وہ چوری کرتے تھے، جان بوجھ کر نہیں دیا کرتے تھے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جس انگریز کو میں نے پیسے دینے ہیں اور خزانے میں جو میرے پیسے جمع ہونے ہیں وہ میرے فلاح و بہبود پر خرچ نہیں ہوں گے، وہ انگریز کے اقتدار کو توڑ دینے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہماری غلامی میں اور زیادہ اس کی تاریخ لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ میرا قبائل، میرا خاندان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، 77 سال تک ہمیں اپنے وسائل سے کیوں محروم رکھا گیا اور کس سے محروم رکھا گیا؟ آج جب دنیا کا نظام کروٹ بدل رہا ہے، 9/11 کے بعد تصور یہ تھا کہ شاید اب دنیا پر سرمایہ داری کی اجارہ داری ہوگی اور امریکہ پوری دنیا کا یک محوری قوت ہوگی اور سارے نظام اس کے تابع چلیں گے، لیکن آج 20-25 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا نظام کروٹ لے رہا ہے۔ امریکہ اور روس کی ایک تیز جنگ جس نے افغانستان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا اور جس کے نتیجے میں سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا، آج دوبارہ چین ایک معاشی قوت کے طور پر ابھر رہا ہے اور ایک نئی سرد جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اگر اس جنگ کی آغازگاہ افغانستان تھا تو اس جنگ کی آغازگاہ پاکستان ہے، اس لیے پاکستان کو نچوڑا جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ ایک کو تسلی دے رہے ہیں کہ سی پیٹ نہیں بنے گا،
اس کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. مسلح گروہ اس نے سی پیک کے علاقے کو بھی اپنے زیر اثر لے لیا ہے اور اس کو مطمئن کیا جا رہا ہے کہ چین کو معاشی راستہ متاثر ہو. چین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ ہمیں سیکورٹی کا نظام حوالہ کریں اور اس کے لیے آپ ہمیں پیسے دیا کریں. ادھر سے سیکورٹی کے نام پر مغرب سے اور امریکہ سے کولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے لیے جا رہے ہیں اور ادھر سے اب دوسری طرف ایک نئی سیکورٹی کے نام پر پیسے ڈھونڈے جا رہے ہیں. ہم کدھر پھنسے ہوئے؟ ہمارا تو ایک رخ ہی نہیں ہے. ہم تو دنیا میں ناقابل اعتماد قوم بن چکے ہیں. کون ہم پہ اعتماد کرے گا؟ ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے آرمی چیف دونوں قابل احترام شخصیتیں چلی گئی چائنا. وہاں ان کو آمادہ کیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، لیکن خالی ہاتھ لوٹے. ایک ہی بات تھی کہ جی پاکستان میں پہلے تو سیاسی طور پر عدم استحکام ہے اور دوسری طرف آپ کی سیکورٹی قابل اعتماد نہیں ہے، ہم کس طرح وہاں سرمایہ کاری کریں؟ اور میں نے یہ بات پارلیمنٹ میں ان کے سامنے کہی، یہ نہیں کہ میں یہاں کہہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد چائنا کے منسٹر نے ہمارے دو بڑوں کے دورے چین کی پیروی میں پاکستان تشریف لائے. یہاں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے انہوں نے ملاقات کی اور اس میں بھی انہوں نے یہی دو باتیں دہرائیں کہ آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہے، آپ کی سپورٹ ٹھیک نہیں. ہم اس صورتحال میں کس طرح انویسٹمنٹ کریں؟ اب ایسی صورتحال میں ہم تو پہلے سے گھبرائے ہوئے لوگ ہیں کہ امریکہ اور مغربی دنیا کا ایجنڈا تبدیل ہو گیا ہے اور اس ایجنڈے میں سب سے پہلے نشانے پر آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام. دینی مدارس ان کے نشانے پہ. کیوں ملک کے اندر مدرسے قائم ہیں؟ کیوں علماء جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیوں ان علوم کو تحفظ مل رہا ہے؟ اور صرف علوم کو تحفظ نہیں مل رہا، جہاں اسلام اپنے حقیقی معنی اور مفہوم کے حوالے سے زندہ و تابندہ رہتا ہے، وہاں آپ کی سوسائٹی بھی اثر انداز ہے. جہاں اسلامی، قومی اور وطنی تہذیب کو تحفظ ملتا ہے، جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بال بچے اور نئی نسلیں وہ بھی مغربی رنگ میں رنگ جائیں، ان کی تہذیب میں رنگ جائیں. یہی ان کا ایجنڈا ہے. ہم نے یہ تشویش ظاہر کی تھی کہ عقیدہ ختم نبوت پر پھر ایک شب خون مارا جا رہا ہے. اگر حکمران ناکام ہو گئے تو آج وہی کام عدالت سے دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ہمارے سپریم کورٹ سے. لیکن ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہم نے اس ملک کی شناخت کو زندہ رکھنا ہے. جس طرح میں پشتون شناخت کو زندہ رکھنے کے لیے سنجیدہ ہوں، میں اسی طرح اس سے بڑھ کر مذہبی شناخت کے لیے بھی سنجیدہ ہوں. نہ میں مدرسے کو مٹنے دوں گا، نہ میں اس کے اندر قرآن و حدیث کے علوم کو انشاءاللہ مٹنے دوں گا، نہ میں اس ملک میں ختم نبوت کے عقیدے کو ختم ہونے دوں گا، نہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کی حیثیت سے اس کو ڈکلیئر کرنے کی اجازت دی جائے گی. اس کے خلاف ہر طاقتور جنگ